دوستو F-16 فائٹنگ فالکن طیارے کی ایک شاندار تاریخ ہے. چاہے آپریشن ڈیزرٹ سٹورم ہو، اسرائیلی وار ہو، ترکی کے آپریشنز ہوں یا پاکستان کی سوویت افغان وار ہو، F-16 ہر میدان میں سرخرو ہوا ہے. لیکن اب اس طیارے کو آئے ہوئے تقریباً 47 سال ہو چکے ہیں اور یہ طیارہ اب بھی تقریباً 20 ممالک کے فضائی بیڑے میں شامل ہے. امریکہ کے فضائی بیڑے میں سب سے زیادہ تعداد F-16 طیاروں کی ہی ہے، لیکن اب امریکہ کے پاس F-35 اور F-22 جیسے پہلے سے ایڈوانس جیٹ آ چکے ہیں. سو اب امریکہ آہستہ آہستہ F-16 کو ان سے ریپلیس کر رہا ہے. لیکن اتنے اچھے ایئرکرافٹ کو بون یارڈ میں بھیج دینا کہاں کا انصاف ہے. 2010 میں امریکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ F-16 طیاروں کو بجائے ریٹائر کرنے کے اور بون یارڈ میں بھیجنے کے انہیں ڈرون میں کنورٹ کر دیا جائے، اور 2010 میں US ایئر فورس نے F-16 کو QF-16 یعنی کہ ڈرونز میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. اس مقصد کے لیے بوئنگ کمپنی کی ڈیزائن شدہ ڈرون پیکولر ایکوپمنٹ کٹ کا استعمال کیا گیا. کسی دوسرے پرانے طیارے جیسا کہ F-4 فینٹم کی نسبت F-16 کو ڈرون میں کنورٹ کرنا زیادہ آسان تھا، کیونکہ F-16 میں فلائی بائی وائر سسٹم موجود ہے جو کہ اس کٹ کے لیے اسے بغیر پائلٹ کے پرواز کرنا اور کنٹرول کرنا زیادہ آسان بناتا ہے. اب F-16 میں اس کٹ کے لگ جانے سے اور دوسری موڈیفیکیشنز کے بعد یہ QF-16 ڈرون میں تبدیل ہو چکا ہے، اور جو ایئرکرافٹ ریٹائرڈ ہونے کے قریب ہوتا ہے امریکہ اسے بجائے ریٹائر کرنے کے QF-16 ڈرون میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ ڈرون بالکل دوسرے ڈرونز کی طرح ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے، اور اب بھی پہلے کی طرح کمپلیکیٹڈ مینورنگ بھی کر سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ QF-16 میزائل وغیرہ بھی فائر کر سکتا ہے اور پائلٹ کے تھرو بھی اسے اڑایا جا سکتا ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ امریکہ نے اسے کسی لڑاکا ڈرون کے طور پر ماڈیفائی نہیں کیا، یا اس طیارے سے امریکہ کا مستقبل کی جنگ لڑنے یا آپریشنز کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ امریکہ نے اسے ٹارگٹ ڈرون کے طور پر ماڈیفائی کیا ہے. ٹارگٹ ڈرونز کے بارے میں بتا دیں کہ ٹارگٹ ڈرونز وہ ڈرون ہوتے ہیں جنہیں اینٹی ایئرکرافٹ کروز کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اینٹی ایئرکرافٹ کروز میں وہ تمام ایئر ڈیفنس سسٹم شامل ہو جاتے ہیں جو ایئرکرافٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، جیسا کہ مین پیڈز، اینٹی ایئرکرافٹ گنز یا سرفیس ٹو ایئر میزائل وغیرہ. تاہم اس طرح کے ٹارگٹ ڈرونز کو مین پیڈز اور اینٹی ایئرکرافٹ گنز کی ٹریننگ کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن QF-16 کو مین پیڈز اور اینٹی ایئرکرافٹ گن یا میزائلز کے علاوہ بھی دوسرے مینڈ فائٹر ایئرکرافٹ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ فائٹر ایئرکرافٹ کے ایئر ٹو ایئر کامبیٹ ٹریننگ کے لیے QF-16 کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور واقعی اگر آپ کا ٹارگٹ ڈرون یا پریکٹس QF-16 جیسے ڈرون پر ہو رہی ہے تو امپروومنٹ بہت زیادہ آئے گی، اور پائلٹ کی ایئر ٹو ایئر کامبیٹ سکل بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے اینٹی ایئرکرافٹ کرو کی بھی ٹریننگ بہت زبردست ہوگی. تو بجائے اس ایئرکرافٹ کو بون یارڈ میں سڑنے کے امریکہ نے اسے فضا میں تباہ کرنے یعنی کہ ٹارگٹ ڈرون کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیا ہے. یاد رہے امریکہ نے اسے فائٹر ڈرون کے طور پر اس لیے یوز نہیں کیا کہ بہرحال یہ امریکہ کے لیے ایک ایجنگ ایئرکرافٹ ہے، اور فی الحال امریکہ کوئی ایسی جنگ نہیں لڑ رہا کہ جس میں اس کا استعمال کیا جائے. تاہم وقت آنے پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی کے لیے یہ ٹارگٹ ڈرون ہے. تو امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کیجیے گا. میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.